السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو بہت عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر بنا رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کے سلسلے شروع کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی پہلی خوفناک کہانی وہاب نے شیئر کی ہے۔ وہاب کہتے ہیں، میں لودھرا پاکستان کا رہنے والا ہوں، اور لودھرا میں ایک ہاسٹل میں رہتا ہوں۔ بیسیکلی میں ہارون آباد سے آگے ایک گاؤں ہے جدھر میری رہائش ہے، لیکن میں پڑھنے کے لیے لودھرا میں آیا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں، اپنے گھر کی اور اپنے چاچو کے گھر کی۔ میرے ابو کو اور چاچو کو بہت زیادہ شوق تھا گھر میں سبزیاں کاشت کرنے کا۔ انہوں نے گھر میں سبزیاں بھی کاشت کی ہوئی تھیں۔ میرے چاچو نے اپنے گھر میں انگوروں کی بیل بھی لگائی ہوئی تھی۔ میرے چاچو کو منع کیا گیا تھا کہ گھر میں انگوروں کی بیل مت لگاؤ۔ ایک بزرگ تھے جو کہ انڈین تھے، اور وہ بیسیکلی ہندو مذہب سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ کبھی بھی گھر میں انگوروں کی بیل نہیں لگانی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ انگوروں کی بیل گھر میں لگانے سے بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے، لیکن چاچو اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ آپ کے ساتھ جو آج میں سٹوریز شیئر کر رہا ہوں وہ دو سٹوریز ہیں، ایک میرے گھر کی اور ایک میرے چاچو کے گھر کی۔ میرے چاچو جن کے گھر میں انگوروں کی بیلیں تھیں، ان کے گھر میں ایک چڑیل کا بسیرا تھا، یعنی ایک چڑیل، ایک بوڑھی عورت جس کے ساتھ اس کے بچے بھی رہتے تھے۔ وہ بوڑھی چڑیل یعنی ان انگوروں کے بیل کے پاس ہی بیٹھی ہوئی نظر آتی تھی۔ ایک دفعہ میرے چاچو کا بیٹا رات کو حاجت کے لیے اٹھا، کیونکہ گاؤں میں جو گھر ہوتے ہیں، صحنوں کے بالکل کارنر پہ صحن جو ہوتے ہیں بڑے بڑے، جہاں پر انٹرس دروازہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی اکثر لوگوں نے واش روم بنائے ہوتے ہیں۔ میرے چاچو نے بھی اسی طرح کیا ہوا تھا۔ میرے چاچو کا بیٹا جب اٹھا واش روم جانے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہے کہ انگوروں کے بیل کے پاس نہایت خوفناک چہرے کی ایک بوڑھی عورت، جو سب سیاہ لباس میں اور سیاہ کلر کا اس کا چہرہ ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور میرے کزن کو دیکھ کر کہتی ہے کہ اس ٹائم ادھر مت آنا، اگر اس ٹائم پر ادھر آؤ گے تو ہم تم لوگوں کو نقصان دے دیں گے۔ ہم ان انگوروں کی بیل میں رہتے ہیں، اس کو کاٹنے کی یا ادھر سے انگور توڑنے کی غلطی کبھی بھی نہ کرنا۔ میرا کزن گرا اور وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اس کو جب اٹھا کر اندر لایا گیا تو اس کو شدید بخار تھا۔ اس کے بعد میرا کزن یہ بتاتا ہے کہ وہ عورت نہایت بھیانک اور خوفناک تھی۔ چاچو نے کہا کہ میں نے بہت شوق سے انگوروں کی بیل لگائی ہے، میں اسے انگور کیوں نہیں توڑوں گا؟ بیٹا، یہ سب تمہارا وہم ہے۔ میرے چاچو میرے اپنے ہی بیٹے کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ کچھ لوگ ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے۔ میرے چاچو نے جب انگوروں کی بیل تیار ہو گئی تو اس کو وہاں سے انگور اتارنے شروع کر دیے۔ انگور اتارتے اتارتے چاچو کو چکر آئے، اور چاچو کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر گئے۔ جیسے ہی ان کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گرے تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اس کے بعد چاچو چلنے کے قابل نہیں رہے۔ دیکھتے دیکھتے چاچو کی ٹانگ میں عجیب و غریب قسم کے زخم بن گئے، اور ان زخموں میں سے پانی نکلنے لگا۔ چاچو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، یہاں تک کہ ان کی ٹانگ کی جو شیپ تھی وہ بالکل بدل گئی۔ ٹانگ اس طرح ہو چکی تھی جیسے کوئی کیڑا، کوئی چیز اس کو کھا رہا ہو۔ ٹانگ دن بدن ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد چاچو بالکل معذور ہو گئے۔ ان کی کمر کے پیچھے بھی زخم بن گئے۔ اور پھر ایک دن میری چچی کو وہ چیز خواب میں ملی، اور یہ کہنے لگی کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو خبردار کر دیا تھا، تمہارے خاوند نے بہت بڑی غلطی کی ہے، وہ اب نہیں بچے گا۔ اسی بیماری کی حالت میں چاچو کی ڈیتھ ہو گئی۔ لیکن جو چاچو کی ٹانگ تھی وہ اب چچی اس قدر پریشان تھیں کہ وہ یہ کہتی تھیں کہ ہم لوگ اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور میری چچی اس گھر کو چھوڑ کر بہاول نگر میں شفٹ ہو گئی۔ وہ گھر آج بھی بند پڑا ہے۔ وہ جو انگوروں کی بیل تھی وہ اب ادھر ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی جو بھی حالت ہے، ہم نے آج تک اس گھر کو کھولنے کی کوشش نہیں کی۔
یہ ایک سٹوری تھی میرے چاچو کے گھر کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی وہاب کہتے ہیں میرے اپنے گھر کی ہے۔ ہم لوگوں کے گھر میں بہت بڑے املی کے پیڑ لگے ہوئے ہیں، یعنی املی کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ ان درختوں کے اوپر شروع سے ہی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بوڑھے جن کا بسیرا ہے، اور وہ بوڑھا جن اس املی کے درخت کے اوپر رہتا ہے۔ اکثر وہ 14ویں کی رات کو نظر آتا ہے اسی املی کے پیڑ کے نیچے۔ وہ جو جن ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ درمیانی ہے، سفید داڑھی ہے اور سر پر وائٹ کلر کا امامہ باندھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بزرگ 14ویں کی رات کو اسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے جب نظر آتے ہیں تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم لوگوں کی کزنس آئی ہوئی تھیں اور وہ سب لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور باتیں کرتے کرتے رات کے ٹائم ساری لڑکیاں صحن میں گھومنے کے لیے چلی گئیں، تو ٹائم کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ ہم لوگوں کی جو کزنیں تھیں وہ شہر سے آئی ہوئی تھیں، اور شہر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کافی لیٹ سویا کرتے ہیں۔ ٹائم 1 سے 2 بجے کا تھا، تو میری کزن کیا دیکھتی ہے کہ اسی درخت کے نیچے ایک بزرگ بابا جی کھڑے ہیں۔ میری کزن ان کو دیکھ کے اس لیے نہیں ڈری کہ ان کا جو حلیہ ہے وہ بالکل بھی خوفناک نہیں تھا۔ کزن نے سمجھا شاید باہر سے کوئی آیا ہے۔ وہ ان کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آپ کون ہیں اور ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو بابا جی تھے انہوں نے کزن کی بات کا جواب نہیں دیا۔ کزن نے 3 دفعہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا، اور تیسری دفعہ انہوں نے اس کے منہ کے اوپر بہت زور کا تھپڑ مارا، اور میری کزن کے فیس پر فنگرز کے نشان بن گئے۔ وہ روتی ہوئی رومز کی طرف بھاگی اور ہمارے پاس آئی۔ اس کے فیس پر بہت بڑے انگلیوں کے نشان تھے، ریڈ کلر کے۔ ان کو دیکھ کر ہم سب لوگ ڈر گئے، اور میری کزن کو شدید بخار ہو گیا۔ اگلے دن وہ لوگ گھر واپس چلے گئے۔ وہ جو بابا جی ہیں ان کو اگر کوئی تنگ کرے یا ان کو کوئی دیکھ کر مخاطب کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیتے ہیں۔ میری کزن کے فیس پر آج بھی ان کی 2 فنگرز کے نشان ہیں جو کہ ریڈ کلر کے ہیں۔ وہ نشان آج تک نہیں گئے۔ وہ جو جن ہے وہ ہمیں بالکل بھی تنگ نہیں کرتا۔ اکثر ہمیں فرائیڈے کی نائٹ کو قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ وہ جو جن ہیں وہ تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں۔ وہ اسی املی کے پیڑ کے اوپر ہمیشہ سے رہتے آ رہے ہیں۔ میرے ابو بتاتے ہیں جب ہم لوگ مطلب کہ نہیں تھے، ابھی امی ابو کی شادی ہوئی تھی، تو ابو بتاتے ہیں کہ میں جاب سے جب واپس آتا تھا تو اس کے بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے چلے جایا کرتا تھا۔ اکثر میں لیٹ نائٹ واپس آیا کرتا تھا۔ جب میں واپس آتا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ املی کے اسی درخت کے نیچے ایک چارپائی بچھی ہوئی ہے، اور ادھر ایک بزرگ بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں خاموشی سے ان کے پاس سے گزر گیا۔ میرے ابو بہت عقل مند ہیں، وہ جان چکے تھے کہ یہ کوئی غیر مری مخلوق ہے۔ ابو جب گزر کے جا رہے تھے تو انہوں نے پیچھے سے ابو کو کہا کہ گھر جلدی آیا کرو، تمہاری بیگم اکیلی ہوتی ہے، اور اس طرح اکیلے اتنی دیر رکھنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس دن کے بعد ابو کہتے ہیں کہ میں جلدی گھر آ جایا کرتا تھا۔ میری امی جب بھی گھر پر اکیلی ہوتی تھی تو ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ امی بتاتی ہیں کہ جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے اور کھیل رہے ہوتے تھے تو ایک دفعہ امی یہ دیکھتی ہیں کہ ایک بزرگ وہی مطلب جو ہیں گھر میں، انہوں نے ایک بچے کو مطلب کھانے کے لیے کوئی چیز دے رہے ہیں۔ امی بہت زیادہ ڈر گئیں اور بھاگتی ہوئی جب بالکل اس درخت کے پاس گئیں تو وہ جو بھی چیز تھی وہ غائب ہو گئی۔ انہوں نے وہ جو ٹافی میری بہن کو دی تھی وہ امی نے لے لی اور لے کر اسی درخت کے پاس رکھ دی۔ وہ جو مخلوق تھی، اللہ والے تھے، وہ میری امی کے خواب میں آئے اور امی کو یہ کہنے لگے کہ میں نے اس بچے کو پیار سے ٹافی دی تھی، اگر یہ کھا لیتا تو اس کے لیے بہت بہتر تھا۔ لیکن امی ڈر گئی تھیں کیونکہ وہ جنات نے دی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ جنات سے جو چیز لی جاتی ہے پھر وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اللہ کا خاص فضل ہے کہ جس گھر میں بھی جنات یا کچھ ایسا ہو، میری امی بہت عبادت گزار ہے، وہ ان کی خواب میں ضرور آ جاتے ہیں۔ اور وہ جو بوڑھا جن ہے، وہ جو بھی مسلمان مخلوق ہے جنات کی، وہ آج بھی ہم لوگوں کے درخت کے اوپر رہتی ہے۔ میرے چاچو کے گھر میں وہ جو چیزیں تھیں وہ بہت سخت چیزیں تھیں۔ وہ ایک جنی یا چڑیل جو بھی تھی، اس کا پورا کنبہ اسی گھر میں رہتا ہے، اور اسی انگوروں کے بیل کے اوپر ان کا سخت بسیرا ہے جو کہ اس گھر میں کسی کو آباد نہیں ہونے دیتے۔
بڑے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ انگوروں کے بیل کے اوپر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے، اگر ان کو گھر میں لگا لیں تو گھر میں بہت سی مصیبتیں آ جاتی ہیں، اس لیے جو جگہ مختص کی جاتی ہے جیسے باغ اور ایسی جگہیں، ادھر ہی لگایا جائے ان کو تو بہتر ہے۔ میرے چاچو کا گھر ہمیشہ کے لیے ابینڈنڈ ہو گیا، اس گھر میں کوئی بھی نہیں جاتا، وہاں پر انہی جنات کا بسیرا ہے۔ چچی یہ بھی کہتی تھی کہ جب سے گھر میں انگوروں کی بیل لگائی تھی، گھر میں مختلف قسم کی مصیبتیں بننے لگی تھیں۔ میں اکثر تم لوگوں کے چاچو کو کہتی تھی کہ اس بیل کو اتار دو، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ میرے چاچو کی ٹانگ اس قدر خراب ہو گئی تھی، ان کو دیکھ کر بہت ترس آتا تھا۔ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ تو لسنرز، یہ تھیں آج کی کچھ خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں۔ جو اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور میرے فیس بک آئی ڈی مینشن ہے، آپ لوگ سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اپنے والدین کی عزت کریں، خدمت کریں، طہارت کی حالت میں رہیں اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ یہ میرا اچھا میسیج تھا، اور مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔